وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج سلسلے کا درس نمبر 63 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80، 81، 82۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی، اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، فرمایا ہاں جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس رکوع میں اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کافروں سے امید قطع کرنے کا حکم دیا کہ یہ بڑے متعصب لوگ ہیں، آپ ان سے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں۔ اس کے بعد ان کے دو طبقوں یعنی اہل علم اور ان پڑھ لوگوں کا ذکر ہوا کہ ان جاہل لوگوں کے پاس دین نہیں بلکہ چند جھوٹی آرزویں ہیں۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک جھوٹی آرزو یہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر چند دن کے لیے، ورنہ جنت تو ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اب یہ چند دن سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سے دن مراد لیتے ہیں کہ ہم یہ چند دن جہنم میں اگر جانا پڑا تو جائیں گے، باقی ہمارے لیے جنت ہے؟ تو مفسرین حضرات مختلف اقوال نقل فرماتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے کہ اس سے مراد وہ 40 دن ہیں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد سامری نے بچڑا بنایا تھا سونے کا، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے سامری کی باتوں میں آ کر، تو وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن ہم جہنم اگر جانا پڑا تو جائیں گے، باقی ہمارے لیے جنت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک دوسری روایت وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جتنی عمر دنیا میں ہوگی اتنی ہی عمر وہ دوزخ میں رہیں گے۔ 60 سال کی عمر ہے تو 60 سال رہیں گے، 100 سال کی عمر ہے تو 100 سال رہیں گے، جتنی عمر ہے دنیا کی اتنا عرصہ رہیں گے، پھر وہاں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ تیسرا قول تفسیر معالم التنزیل جلد اول میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے یہودیوں کو ایک دن دوزخ میں رہنا ہوگا، اس طرح کل 7 دن وہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہودی جو کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، اور اگر بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو وہ چند گنے چنے دنوں کے لیے ہوگا،
فرمایا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں کی تردید فرما دی اور اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے اگر اس سلسلے میں تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہے یا تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی عہد لے رکھا ہے تو تمہارے جنتی ہونے میں ذرا برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدہ اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی عہد نہ تم نے لیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ اور کر رکھا ہے، اس لیے تم جو دعوے کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کو تم خود بھی نہیں جانتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ بات ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کر رکھا ہے ان سے، جیسا کہ آتا ہے سورۃ التحریم کے اندر کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ وہ دن قیامت کے دن اللہ رب العزت رسوا نہیں کریں گے اپنے نبی کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ اس طرح عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ تو نہیں کر رکھا ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں ایک یہ دعا بھی تعلیم فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر جلد 2 میں ہے، فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اس طرح کہا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا بانک وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک وانی لا اثق الا برحمتک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ مصنون دعاؤں میں اسے دیکھا جا سکتا ہے، مناجات مقبول کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ سے دعا کیا کرو، یعنی اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، یعنی اے میرے پروردگار میں تیرے سامنے اس دنیا کی زندگی میں عہد کرتا ہوں بانک وحدک لا شریک لک، اور وہ یہ کہ تو ایک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدک ورسولک، اور یہ کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے صرف تیری رحمت پر ہی بھروسہ ہے، ان تکلنی الی نفسی، اگر تو مجھے میرے نفس کی طرف سونپ دے گا، اگر مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو قربنی من الشر، تو مجھے شر سے قریب کر دے گا، وتباعدنی من الخیر، اور نیکی اور بھلائی سے دور کر دے گا، فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامہ، پس تو میرے لیے عہد بنا دے کہ اس کو قیامت والے دن پورا کرے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے میرے رب تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو دنیا میں پڑھے گا تو اس کو قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اور ساتھ ایک دعا اور بھی آپ پڑھ لیا کریں، اللہم آت نفسی تقواہا، کیونکہ نفس کا مسئلہ ہے، سارا خرابیاں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے تزکیہ کرنے کا، اور تزکیہ نفس کا ہی ہوتا ہے، اسے پاک کرنا ہے رذائل سے، برے اخلاق سے، اور بری باتیں اس سے نکالنی ہیں، حسد، بغض، کینہ وغیرہ یہ چیزیں اس کے اندر جو باطنی بیماریاں نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے نفس کی پاکی کے لیے اللہ سے سوال کیا کریں۔ یہ دعا بھی مسنون دعاؤں میں سے ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا، اے میرے پروردگار میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، زکھا، اسے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اے اللہ آپ سب سے بڑھ کر پاک کرنے والے ہیں، انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے رب ہیں، آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ ہی اس کے آقا ہیں۔
تو بہر طور اگر کوئی عہد کرنا ہو تو وہ ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی عہد نہیں ہو سکتا جو انسان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ مگر اے بنی اسرائیل، تمہارے پاس تو ایمان ہی موجود نہیں، لہذا تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ہم اول تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند روز سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے اور پھر جنت میں آ جائیں گے؟ تو یہ تمہارا عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بنی اسرائیل کے ان باطل عقائد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جنت میں پہنچنے اور دوزخ سے نجات کا قانون آگے بیان فرما دیا ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے، ایک جملہ ہے اور اس جملے کو اگر آپ یاد رکھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں تو آپ کے کام آئے گا۔ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ جب امت کا رشتہ علم و عمل، جب امت کا رشتہ علم و عمل نبی سے منقطع ہو جاتا ہے تو آرزویں اور خواہشات عقیدے بن جاتے ہیں۔ تو یہی حال تھا ان یہود کا، ان کے تمام افعال نبی سے قطع تعلقی پر دلالت کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کے عقیدے وضع کیے ہوئے تھے، اور انہی من گھڑت عقیدوں بلکہ خواہشات کی بنا پر وہ اس ظام کے اندر مبتلا تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دوزخ سے بچا لیں گے، وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اور کسی بنی اسرائیلی کو وہ جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا اور فرمایا کہ نجات کا قانون وہ نہیں جو تم نے بنا رکھا ہے، بلکہ جنت میں پہنچنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ کوئی یہودی ہو، یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی نصرانی ہو، بلکہ قانون نجات یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کیے، جس شخص نے کفر و شرک کو اختیار کیا تو اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، قانون کیا ہے؟ من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، جس شخص نے بھی گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ وہی گناہ انسان کو گھیرے گا جو سب سے بڑا ہوگا۔ یہاں پر گناہ کے گھیرنے کا ذکر ہے، تو انسان کو گھیرے گا وہی جو سب سے بڑا ہوگا اور چاروں طرف چھایا ہوگا، اور ایسا گناہ جو سب سے بڑا اور چاروں طرف سے گھیرنے والا ہے وہ گناہ کفر اور شرک ہے۔ آدمی بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مگر وہ گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا جب تک کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظالم اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے جو کفر کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا والکافرون هم الظالمون، دوسرے مقام پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور ساتھ قانون بھی ایک مقام پہ بیان کر دیا سورۃ آل عمران، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کی بھی کسی کو معاف فرما دے، وہ مالک ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کافروں سے متعلق کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گزر جائے اس وقت تک کافر کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھلیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گزرے اور نہ کفار کے لیے جنت کے دروازے کھلیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو سب سے بڑا جرم وہ کفر اور شرک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہتے ہیں۔ وہ سکرات موت طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف میں آتا ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ غرغرہ طاری ہونے سے پہلے مقبول ہے، اس کے بعد نہیں۔ یعنی پہلے وہ توبہ کر لے، موت سے پہلے سکرات طاری ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت قبول فرما لیتی ہے۔ تو اب جس طرح کفر اور شرک عظیم گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں، اسی طرح ایمان عظیم ترین نیکی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم جلد 1 میں ہے کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان کے ساتھ عمل صالح، تو فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کو اعمال صالح سے پہلے بیان کیا گیا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں اور اہم ہیں، لیکن ایمان کی اہمیت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح نیت کی اصلاح کیے بغیر کیے جانے والے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح ایمان کے بغیر جتنے بھی اعمال صالحہ کیا کر لیے جائیں بے معنی ہیں، آخرت میں ان پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جہاں بھی ذکر آیا اعمال کا، عمل صالح کا، تو وہاں ساتھ پہلے ایمان کو بیان فرمایا، پھر عمل صالح کی بات ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نجات کا قانون بیان فرما دیا کہ جس نے گناہ کیے، گناہوں نے اسے گھیر لیا، کفر و شرک کا ارتکاب دنیا میں کرتے رہے، فرمایا ان کے لیے وہاں پر سزا ہے جہنم کی صورت میں۔ اور جن لوگوں نے اپنے سروں میں، اپنے دلوں میں ایمان کی روشنی کو سجائے رکھا، ایمان کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیا، اور ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے، فرمایا کہ وہ لوگ پھر جنت والے ہیں، جنت کی چابی ان کے پاس ہے، اور فرمایا کہ یہ کوئی عارضی مقام نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی نکال دے یا وہاں پر کوئی زوال آئے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمیشہ کی وہ نعمتیں نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اہل جہنم کے اعمال سے بھی ہماری اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔